تھی غالباً بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا میں بہت سینسیٹیو ہوں اور بات کو اپنے دل و دماغ پہ لے تو جب بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ اتنا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا تو بلا اور مصیبتوں کی جگہ ہے۔ ہاں سینسیٹیوٹی دکھانی ہے تو جنت میں دکھائیں کہ وہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں تو یہ نام ہی پرابلم کی دنیا ہے، تو یہ سٹارٹ اس کا پرابلم سے ہوا ہے، لہٰذا یہ سینسیٹیو اتنا بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہ ویسے انسان طبی طور پہ بعض دفعہ کمزور اعصاب ہوتا ہے، اثر لیتا ہے، لیکن وہ اثر طبی ہوتا ہے، عقلی نہیں ہوتا، اس لیے اپنے آپ کو عقلی طور پر اپنی طبی اثر کے اوپر غالب کریں، اپنا مراقبہ کریں، اپنے عقل کو غالب کریں کہ بھئی یہاں سب کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، اگر کسی طرح سے خوشی مل جائے تو اس کو ان ایکسپیکٹڈ خوش سمجھ کے دوہرا مزہ لیں، خوش ہوں کہ اوہ یہ خوشی، یہاں تو غم ملنا تھا خوشی مل گئی، یہ دنیا چیز ہی اسی لیے اس کو دارالبلا کہتے ہیں۔ اور یہاں تو انبیاء کو بھی امتحانات آئے ہیں، اولیاء کو بھی آئے ہیں، جو اللہ کے قریب کے لوگ ہیں ان کو بھی آئے ہیں، انبیاء شہید بھی کر دیے گئے ہیں، انبیاء کو اذیتیں بھی پہنچی ہیں، تو یہ اللہ بتاتے یہی ہیں کہ نام ہی دنیا نام ہی اسی فساد کا ہے، اسی فساد کے اندر آپ نے عقلی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، لہٰذا طبی طور پر بھلے آپ سینسیٹیو ہیں لیکن مراقبہ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کریں، عقلی طور پہ اپنے اس کے اوپر غالب کریں مزاج کے اوپر کہ خلاف مزاج دنیا میں چیزیں ہوں گی، مزاج کے مطابق ہو تو شکر کریں گے، مزاج کے خلاف ہو تو صبر کریں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہمیں دو ہی چیزیں سکھائی گئی ہیں، شکر اور صبر، نعمت مل جائے تو شکر کریں، مصیبت آ جائے تو صبر کریں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور صبر سب سے اچھی چیز ہے، صبر ایسی چیز ہے جو شکر میں بھی کام آتی ہے، کیونکہ نعمتیں ملے وہاں بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان حدود میں رہ کے اس کو خرچ کرے نعمت کو، آپے سے باہر نہ ہو جائے، چچورا نہ بن جائے، منچلا نہ ہو جائے، بلکہ وہاں بھی صبر تحمل سے اس دولت، طاقت، عزت کو استعمال کرے تاکہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ حدود سے تجاوز کر کے اللہ کا ناپسندیدہ بنے۔ تو صبر کمال کی چیز ہے، اور صبر ہی آپ کو سینسیٹیوٹی سے نکالتا ہے، لہٰذا اس کی آپ مشق کریں، مراقبہ کریں، سوچا کریں، انشاءاللہ کیفیت ٹھیک ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس کے پڑھنے کے لیے آپ کے اندر ول پاور پیدا ہو، اس کے لیے یا قادر یا قوی، اس کا مراقبہ کریں، ان ناموں کا اجلال اپنے اوپر کریں۔ اجلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کا ورد کریں اور یہ تصور کریں کہ ان ناموں کے انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر اتر رہے ہیں، اس قدر بارش نازل ہو رہی ہے انوارات کی کہ میں اس کے اندر ڈھپ گئی ہوں، اور اللہ کے غیر کی طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی، یا قادر یا قوی کے اندر ہی آپ غوطے لگا رہی، اس تصور تک پہنچ جائے، اتنا استغراق ہو جائے، اس تصور سے آپ استغراق کریں، 15-20 منٹ جتنا مراقبہ ممکن ہے کرتی رہیں، 21 دن پابندی سے کر لیں، کمال کی چیز ہے، ایسی آپ کو قوت ملے گی، ایسی ول پاور، ایون آپ کی اس قوت و ول پاور سے آپ کی بیماریاں جسمانی بھی دور ہوں، جس کا سے ایقان و ایمان مضبوط ہوتا ہے بیماریاں اتنی زیادہ کم آتی ہیں، اس لیے اس انداز سے آپ کریں گے مراقبہ تو فائدہ ہوگا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم حضرت جی۔ السلام، فرمائیے۔ ہم انڈیا سے محمد جمشید عالم منیری، آپ کے مرید عبدالکلام بات کر رہے ہیں حضرت جی، اب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بے انتہا قبول فرمائے حضرت جی، اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ حضرت جی پچھلے پروگرام میں آپ نے جو ایک اسم بتایا تھا حضرت جی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آپ بتائے تھے کہ اسم اعظم بھی ہے اور یہ مطلب بیماری سے بھی لا علاج بیماری کو بھی دور کرتا ہے، تو حضرت جی میرے لیفٹ آنکھوں میں جو بینائی نہیں ہے تو ہم اس کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں حضرت جی؟ اور پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اجازت چاہیے حضرت جی، اور اس کا طریقہ بتا دیں حضرت جی، اور خاص دعا بھی کر دیں حضرت جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر۔ ماشاءاللہ ماشاء جمشید منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت و سلامتی سے مالا مال فرمائے۔ اور باقی یہ کہ آپ نے جو اسم اعظم کے بارے میں پوچھا، گزشتہ پروگرام میں نے بتایا تھا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اب کون سا وہ اسم اعظم ہے یہ اللہ و رسول عالم، لیکن اس پورے کی آپ تلاوت کرتے رہیں تو بزرگان دین و مشائخ سلسلہ نے لکھا ہے اسم اعظم کی تاثیر اور طاقت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے میں نے بتایا کہ بیماریوں کے لیے تو باقی آپ آنکھ کی بیماری کا مسئلہ ہے تو یہ آپ اسم اعظم 41 مرتبہ پڑھیں، 41 ٹائم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو وہ آنکھوں میں ڈالنے کی کوئی بھی دوا جو آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی ڈراپ ہے یا عرق گلاب کے اوپر دم کر لیں، اس عرق گلاب سے اپنی آنکھوں کو دھوئیں،
یہ روزانہ دم کرنا آپ نے اس کے اوپر، اور روزانہ اپنی آنکھوں کو دھونا ہے۔ اگر یہ اویلیبل نہیں تو پانی جو ہے ٹھنڈے پانی پہ دم کر کے وہ دم کر کے پانی سے آنکھوں کو دھوئیں۔ 21 دن پابندی سے آپ کریں۔ پہلے دن آپ نوٹ کر لیں کہ بینائی کی کیفیت کیا ہے، پھر آخر دن نوٹ کریں کہ 21 دن کے بعد کیا فرق پڑا ہے، تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس میں جو اسم اعظم ہے اس اسم اعظم کی برکت سے میری جو بینائی جو درست فرما دے، اور جو بھی مرض ہے جو تکلیف ہے رفع فرما دے۔ یہ دعا کریں، انشاءاللہ بہت ہی مجرب ہے، نفع ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی حضرت محسن عرض کر رہا ہوں کشمیر سے، انڈیا۔ جی عرض اس طریقے سے حضرت کی مجھے حضرت چشتی سلسلے کا کوئی ذکر آپ بتا دیجیے تاکہ نمازوں کی پابندی ہو اور گناہوں سے بھی بچتا رہوں، اور خاص توجہات کی گزارش ہے حضرت، دعاؤں کی بھی گزارش ہے کہ اللہ ہدایت فرمائے، اور یہ بھی حضرت عرض تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں حضرت جس سے اہلیہ کے دل میں محبت پیدا ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ محسن جو کشمیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ذکر بتائیں جو سلسلہ چشتیہ کا ہو، تو وہ نوٹ کر لیں، یا حیو یا قیوم یا وہاب یا اللہ، یا حیو یا قیوم یا وہاب یا اللہ۔ یہ آپ نے 1000 دفعہ نصاب ہے ویسے 2 روز کا، 1000 دفعہ پڑھیں۔ اگر 1000 دفعہ پڑھنا ممکن نہیں تو 313 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی۔ یہ پڑھ کے سلسلہ چشتیہ کے انوارات کے بارے میں دعا کر لیا، ان کے انوارات اور ان کے فضائل مجھے نصیب فرما، اور اتباع سنت کی دور سے مالا مال فرما۔ یہ 90 دن آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس ذکر کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ بیوی جو ہے وہ محبت کرے، تو اس کے لیے نوٹ کر لیں، میں نے پہلے پروگرام کے اندر بتایا تھا یحبونہم کحب اللہ، یہ والی آیت میں نے بتائی تھی سورۃ بقرہ کی، یہ آیت جو ہے اس پہ عمل کریں۔ وہ آپ 11 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے پانی ان کو پلائیں، یا تصور میں ان کے اوپر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں تو اور دعا کر لیں، تو وہ مجرب ہے۔ وہ آیت 11 مرتبہ پڑھ کے انشاءاللہ آپ کی آپس میں باہمی الفت محبت پیدا ہوگی۔ اور باقی محبت کے لیے تو یہ ہے کہ شکایت آخر کیا ہے، ان کو آپ سے کوئی شکایت ہے اس کو رفع کریں، اگر آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے اس توجہ کو بڑھائیں، آپ تحفے تحائف دیں، ظاہری جو چیزیں ہیں وہ پوری کریں، ان کو روز تحفہ دیا کریں، روزہ ہنس کے مسکرا کے سلام کر لیا کریں، بھلے وہ منہ بنا کے رکھے لیکن آپ اپنا کام روز کرتے رہیں، کبھی نہ کبھی اللہ ان کے دل کو مہربان کریں گے، اور ان کو تحفے تحائف لا کے دیتے رہیں۔ گھر میں تھوڑے ان کے ہاتھ میں کام میں ہاتھ بٹائیں، ان سے پوچھیں کہ میرے لائق کی خدمت میں کر دوں، لائیے آپ کے کپڑے میں استری کر دیتا ہوں۔ یہ جس کو جو آج کل لوگ کہتے ہیں یہ چونچلے اٹھانا، یہ چونچلے ذرا تھوڑے سے اٹھائیں۔ آج مردوں کو چونچلے اٹھانے کی عادت نہیں رہی، سب یہ ہٹلر بنے رہتے ہیں، ایسا نہیں۔ پیار وہ آپ کے پارٹنر ہے، وہ بیوی آپ کی پارٹنر ہے، محبت پیار کے ساتھ آپ جب یہ گھر میں کرتی ہیں تو پھر وہ بیوی کی خواہ توجہ ہوتی ہے، وہ ناراض بھی جو ہے وہ آخر راضی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، پھر وہ خود آپ کے ہاتھ ہٹائے گی، نہیں آپ بیٹھیے میں خود کر لوں گی کام، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ تو مطلب یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، کیونکہ نکاح جو ہے یہ عبادت تو ہے لیکن ایک معاملہ بھی ہے، اسے اس کو ڈیلنگز کے اندر شریعت میں لکھا جاتا ہے، معاملہ ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، کچھ آپ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، اس لیے آپس میں جو ہے اس انداز سے میاں بیوی رہیں گے تو انشاءاللہ وجہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورت حال ہو کہ بیوی ناراض ہو جائے۔ میاں ناراض ہو تو دیکھیں، لیکن بیوی ناراض ہو تو ہمارے مشرقی ماحول کے اندر جہاں آپ انڈیا میں رہتے ہیں، یہ تو مجھے تعجب ہے کہ بیوی ناراض، اس کا مطلب آپ نے ضرور کوئی بہت بڑی کھچ ماری ہے۔ تو آپ اپنی اس کھچ سے توبہ طائب ہوں، انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت۔ سوالات سپر چیٹ پہ بھی بہت ہیں، میرے پاس بھی ہیں سوالات، تو ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھوں گا آپ کو سپر چیٹ پہ۔ شاداب عالم نے پوچھا کہ والد کا انتقال رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا تھا، تو ان کے لیے ایک تو مغفرت، اور یہ فرمائیے کہ رمضان میں 10 تاریخ کو انتقال ہونا اس کی فضیلت کیا ہے؟ ماشاء سب سے پہلے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، بلکہ تمام مومنات جو گزر چکے ہیں سب سے مغفرت فرمائے۔ اور باقی رمضان میں فضیلت سبحان اللہ کہ رمضان میں جو انتقال ہوا ہے، کیونکہ رمضان میں جس کا انتقال ہوتا ہے وہ عذاب قبر اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا،
بلکہ جتنا بھی بڑا گناہگار ہو رمضان میں اگر اس کا انتقال ہوا تو اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اور عام دنوں کے اندر پیر اور جمعرات کو جس کا انتقال ہوتا ہے اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ میدان حشر میں جا کے وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو وہاں پر پکڑا جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہاں جو ہے دنیا میں عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور عذاب قبر زیادہ خطرناک ہے میدان حشر سے، کیوں کہ عذاب قبر میں شفاعت نہیں چلتی، میدان حشر میں شفاعت چلے گی، وہاں اگر پکڑا گیا تو شفاعت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، شفاعت کے لیے آپ کے پیر مرشد آ جائیں گے، شفاعت کے لیے عامت المسلمین کو اجازت ہو جائے گی وہ آ جائیں گے، تو وہاں شفاعت کے ذریعے سے چھٹکارے کی امید ہے۔ لیکن عذاب قبر واحد ہے، یہاں کوئی شفاعت نہیں چلتی، یہاں اکیلے ہی جاتا ہے، سب جوابات دے گا ٹھیک ہے، ورنہ وہاں پٹائی شروع ہو جائے گی، قیامت تک پٹتا رہے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، وہاں سڑتا جلتا رہے گا، کوئی شفاعت نہیں۔ اسے عذاب قبر کو اڑ جانا یہ بہت زبردست انعام اور فضل ہوتا ہے، کیونکہ حشر میں تو وہاں تو آپ کے کئی سفارشی کھڑے ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس سفارش سے آپ کی بچت ہو جائے۔ اس لیے یہ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ رمضان میں انتقال ہوا ہے تو رمضان میں کسی بھی دن میں انتقال ہو تو عذاب قبر اس سے مرتفع کر لیا جاتا ہے، اور عام دنوں میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن جب انتقال ہوتا ہے تو عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کی بخشی فرمائے اور آپ حضرات کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت۔ حضرت سپر چیٹ پہ شاکرہ مسرور نے پوچھا ہے کہ 40 دن تک کیا روحیں گھر آتی ہیں؟ اچھا سوال کیا آپ نے کہ 40 دن تک روحیں گھر میں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ تو پہلی بات یہ کہ آتی ہیں تو سو وٹ، آپ کو اس سے کیا نفع ہے؟ تو آپ تو یہ سوچے کہ کیا فائدہ کیا آنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل اب ان کو فائدہ جو پہنچ رہا ہے آپ کی اصالِ ثواب سے پہنچ رہا ہے، وہ آئیں یا نہ آئیں، آپ اصالِ ثواب کریں گے، جو پڑھ کے بخشیں گے، جو صدقات کریں گے، اس کا نفع ان کو پہنچے گا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ وہ آئیں گی بھی تو آ کے آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی، تو اس لیے یہ تصور رکھنا کہ آئیں گی تو آپ کیا کریں گے، کیونکہ زندہ اسلام جب موجود تھے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اب روحیں آ گئی تو کیا فائدہ اٹھا لیں گے آپ کہ جی ابا جی آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو ابا جی جب زندہ تھے تو کیا تیر مارا آپ نے، کتنے پیر دبائے، کتنی مالشیں کی، کتنی ان کی تعلیمات پہ عمل کیا، ستائی ہے بیچارے کو، وہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ روح آئیں گی، اور روحوں کو آپ کیا کر لیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا تصور جو ہے، بلکہ حضرت کی علومت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب مر جاتا ہے انسان، اس کی روح یا تو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر مقام جنت ہے، یا اس کی روح سجین میں چلی جاتی ہے جو ساتوں زمینوں سے نیچے ایک جہنم کا گڑھا ہے، جیل خانہ ہے۔ تو جب علیین میں یا سجین میں چلی جاتی ہے، فرمایا کہ اگر تو علیین میں چلی گئی، اعلیٰ علیین میں چلی گئی، تو اتنی پاکیزہ جنت کے ماحول سے نکل کے روح دنیا کے گندے ماحول میں آئے گی کیوں؟ دنیا میں آئے گی کیوں؟ وہ اتنی اعلیٰ پاکیزہ ماحول کو چھوڑ کے کون آنے والا ہے یہاں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ادریس علیہ السلام جیسی شخصیت، وہ دنیا میں بھی جنت کی زندگی تھی، وہ جنت میں داخل ہوئے تو واپس آنے کو تیار نہیں ہوئے، اللہ نے وہیں ان کے قبضے روح کیا۔ تو یہ مومن جو ہے یہ اس اعلیٰ علیین کے مقام پہ جا کے واپس کیوں آئے گی اس کی روح بھائی؟ تو بلکہ میں کہا کرتا ہوں امریکہ آ کے لوگ پاکستان واپس نہیں جاتے، انڈیا بنگلہ دیش نہیں جاتی، امریکہ چلے گئے جدھر سے چھٹی، اب پیچھے دنیا چھوڑو، سڑی دنیا میں میں کیوں جاؤں، جبکہ خود امریکہ اٹسیلف جنت کے مقابلے میں نتھنگ ہے۔ تو اس سے اندازہ کرے، فرمایا وہاں سے نہیں آ سکتی۔ دوسرا، اگر وہ سجین میں چلی گئی، گناہگار ہے، فاسق ہے، وہ جیل خانے میں بند ہے، وہاں شداد غلاظ، بڑے مضبوط قسم کے خونخوار فرشتے وہاں جو جیل خانے پہ کھڑے ہیں، وہ اس کو آنے کیوں دیں گے؟ تو نہ آنے دینے کا امکان، نہ خود آنے کا امکان، تو پھر روحیں 40 دن کہاں سے آئے گی بھائی؟ فرمایا یہ آپ لوگوں نے عوامی طور پر بس ایک تصور قائم کر لیا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل وہی ہے کہ علیین میں یا سجین میں ہے، باقی کے جسم کے ساتھ اس روح کا ایک کنیکشن اللہ قائم کر دیتے ہیں تاکہ قبر کے اندر جو ہے مردہ جو ہے اس عذاب یا ثواب کو محسوس کر سکے۔ اور آج یہ سیٹلائٹ کی دنیا نے اس کو بالکل آسان کر دیا ہے کہ سیٹلائٹ آسمانوں میں ہے اور اس سیٹلائٹ نے کنیکشن قائم کیا ہوا ہے سیل فون سے، تو سیل فون ہمارا کام کر رہا ہے، اور وہ کنیکشن کٹ جائے تو سیل فون آف ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ وہ سجین یا علیین کے اندر جو روحانی سیٹلائٹ ہے وہاں سے روح کا کنیکشن اس باڈی کے ساتھ کر دیا،
تو یہ باڈی ایکٹیویٹ ہے. اب اس پر جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو ثواب کے لطف اٹھاتا ہے, جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے تو عذاب کی تکلیف بھگتتا ہے. تو گویا کہ وہ اس انداز سے اس جسم اس کا ایکٹیویٹ رہتا ہے. ماں جو کو سلام کرتا ہے تو اس سلام کا جواب دیتا ہے, آنے والے کو پہچانتا ہے, پر یہ کنیکشن قائم رہتا ہے. باقاعدہ روح دنیا کے اندر آئے, گھروں کے اندر 40 دن تک. اس کا جو ہے شرعی طور پہ کوئی جو ہے وہ کوئی اصل اس کی نہیں ہے, لہذا جو ہے ایسا تصور رکھنے کی کیا ضرورت ہے. بس اصل چیز وہ ہے کہ جو چلا گیا. اب یہاں آپ اصالہ ثواب کر کے ان کے درجات بلند کریں, ان کی روحیں توجہات مانگیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت شکریہ حضرت. حضرت اگلا سوال ہے کہ اسما شیخ نے پوچھا کہ ان کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے اور وزن بڑھتا جا رہا ہے, کوئی حل بتائیں. اللہ اکبر. اس کے لیے نوٹ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. یا رحیمو, یا رحیمو جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اپنے ہر کھانے پینے پہ 12 دفعہ دم کرنا ہے. یا رحیمو 12 دفعہ یہ دم کریں. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ 11 دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک 11 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن دم کر کے تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پی لیں. بس یہ 2 عمل پابندی سے کریں, 41 ڈیز کر لیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے جو بھی ڈس آرڈر ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ حضرت. حضرت سید عمیر نے کہا ہے کہ ان کی والدہ کو یورین میں بلڈ آتا ہے, کینسر ہونے کا شک ہے, ان کے لیے دعا چاہیے. بالکل دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے. اس کے لیے نوٹ کر لیں یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو, یہ 1200 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اول آخر 12 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو پانی دم کر کے والدہ کو پلائیں, وہ خود بھی پڑھ کے دم کر سکتی ہیں, پانی پی سکتی ہیں. 41 دن پابندی سے کر لیں, کسی بھی قسم کا مرض ہوگا انشاءاللہ رفع ہو جائے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. منیری پوچھ رہے ہیں کہ ایسا عمل بتائیں کہ دل ہر وقت اللہ کی طرف رہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھا سوال کیا ہے. ایسا عمل بتائیں ہر وقت دل اللہ کی طرف رہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ امتحان ہے. بعض دفعہ دل خود رہتا ہے, بعض دفعہ خود دل لگانا پڑتا ہے اس طرف. یہ دونوں طرح کے مجاہدے کرنے پڑیں گے. بعض دفعہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے خود ہی, بعض دفعہ یہ کہ آپ کو توجہ دلانی پڑتی ہے, کیونکہ قلب کا معنی ہوتا ہے جو اپنی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. قلب کبھی متوجہ رحمانی شان میں ہے, کبھی شیطانی شان میں, دونوں کیفیت اس پہ آتی ہیں. اسی کیفیت ہی کے لیے اس پر محنت کی جاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کو بٹھا لیا جائے. اور یہ اللہ جو اشارہ تک تو آیا ہوا ہے, یہاں سے قلب میں اتارنا ہے. حلق سے قلب تک کا سفر ہے جو ہمیں کرنا ہے, کہ قلب میں جب اللہ آ گیا اب پھر جب آپ بے فکر ہو جائیں, اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو لے کے چلتے ہیں, اللہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. اب اللہ کو دل میں اتارنے کا طریقہ مراقبہ ہے. مراقبہ ہے وہ اللہ کے نام کا مراقبہ کریں, اللہ اللہ کا. اور جیسے میں نے بتایا کرتا ہوں کم سے کم 6000 مرتبہ روزانہ اللہ اللہ کا ورد کریں, کیونکہ اس کا نصاب 6000 ہے یا 12000 ہے یا 24 ہے یا 36 ہے یا 72 دفعہ ہے, 72000. تو یہ نصاب ہے, تو آپ 6000 سے شروع کریں, بغیر ہو کے روزانہ 6000 دفعہ اللہ اللہ پڑھیں. اللہ 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 کاؤنٹنگ لے لیں, تسبیح لے لیں, 6000 روز, پھر اس کو بڑھاتے جائیں. تو 4 مہینے تک پابندی سے آپ کریں, انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے اللہ سے متوجہ ہو جائے گا. پھر دل کے اندر سوائے اللہ کی کوئی اور خیال نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ حضرت. سیف صدیق کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت سیریس قسم کا جادو ہو گیا تھا, کسی نے جادو کیا لیکن یہ بچ گئے ہیں, زندگی ان کی بحال ہے. تو یہی سوال میرے پاس آیا, اتنا ہی. تو ان کو کیا جواب ہے؟ ان کی طبیعت خراب ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب جادو جو ہوا اس کو اثر ہو گیا ہے, لہذا بیماری کی کیفیات مرض وغیرہ جو اس کا ظاہر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ سورہ قریش, اور روزانہ سورہ قریش ہے 11 مرتبہ پڑھیں, صبح شام 2 ٹائم, فجر کے بعد اور مغرب عشاء کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے اپنے دم کریں, تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پی لیں. اور یہ 41 دن پابندی سے کر لیں, تو جو بھی آپ کا جو ہے جادو کی وجہ سے جو آپ کی طبیعت پہ ایک اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور شفا ہوگا. بہت خوب, بہت شکریہ جی. اچھا حضرت, وہ صبا ڈھاکہ سے پوچھ رہی ہیں کہ دل کی بیماری اور دل کے اٹیک سے بچنے کی دعا. اچھا ہاں, دل کی بیماری اٹیک سے بچنے کے لیے سورۃ الم نشرح, سورۃ الم نشرح روزانہ 41 دفعہ پڑھنی ہے, 41 ٹائم پڑھیں. اول آخر 11 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے پانی دم کر کے پانی پیں اور اپنے بدن پہ پھونک لیا کریں. 90 دن پابندی سے کریں, انشاءاللہ ہر طرح کے دل کے اٹیک سے حفاظت ہوگی. بہت شکریہ حضرت. انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کے رشتہ ہے لیکن بات اٹکی ہوئی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی ہے, کچھ ایسا بتائیں کہ معاملہ حل ہو جائے. بیٹی کا رشتہ جو اب اٹکا ہوا ہے, بات آگے نہیں بڑھ رہی, تو سورۃ فرقان آیت نمبر
74 یہ آیت جو آپ نے یہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رشتہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت ایک سوال اور ہے، لوڈڈ سوال، دوست کے ساتھ قرض اور انویسٹمنٹ کے لیے رقم دی جا رہی ہے، کچھ بتائیں کہ دی ہوئی رقم ہر حالت میں پوری واپس مل جائے؟ مل جائے، ہاں اس کے لیے نوٹ کر لیں۔ آج ہی میں نے آیت بتائی ہے سورۃ جو ہے آل عمران کی، قل اللہم مالک الملک تو ملک والی، یہ آیت جو ہے غالباً 38 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت آپ نے روزانہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی 41 دفعہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور جس دن آپ مال حوالے کر رہے ہوں 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، نماز حاجت پڑھ کے اسی آیت کو آپ نے جب وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو اللہ سے دعا کر کے جو ہے وہ آپ نے حوالے کر دینا ہے، پیسہ یا جو بھی جس سے ٹرانزیکشن آپ نے کرنی ہے یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ کمال کا فائدہ ہے، یہ جو آپ کی انویسٹمنٹ عزت بھی دے گی اور انشاءاللہ آپ کو دولت بھی دے گی۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔ سلمہ خان نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ان کا گھر ہو گیا ہے، اور انہوں نے سپر چیٹ کے اوپر 1000 بھیجے ہیں آپ کی مٹھائی کے لیے، اور یہ کہیں پیسے نہیں جانے چاہیے، صرف آپ کی مٹھائی آنی چاہیے۔ یہ لکھا کہاں سے بھیجے؟ یہ سلمہ خان ہے، پاکستان، انڈیا سے۔ انڈیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا۔ آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے والی، انہوں نے پوچھا ہے کہ نیت وہ جو آپ کو نظر جو لگ جاتی ہے، تو وہ نظر سے بچنے کی بھی ترکیب بتا دیں۔ بہت اچھا، ماشاء سب سے سلمان خان آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو ماشاء اپنا گھر ہو گیا انڈیا میں، اور آپ نے 1000 انڈین روپے میری مٹھائی کے لیے بھیجا ہے، بہت میں دل سے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ظاہری بات جو خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا بھی شاندار عزت و عافیت والا گھر دے، اور آخرت میں بھی شاندار عزت و عافیت والا جنت میں گھر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ نظر سے بچنے کا طریقہ، ایک تو نظر لگ گئی، اس سے اب نظر دور کیسے کریں؟ ایک ہے نظر لگے ہی نہ، 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو نظر اگر لگ گئی ہے اس کے لیے سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں یہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں، تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پلائیں، 3 دن دم کر لیں، انشاءاللہ وہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ چاہتے ہیں نظر لگے ہی نہ، اس کا بہترین طریقہ وہ دعا نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ یہ جو دعا کمال کی چیز ہے، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں۔ سب سے اچھا آسان طریقہ یہ، آپ بن ٹھن کے تیار ہو کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کھڑی ہو جاتی ہیں، تو آپ آئینے کی پہلے دعا پڑھیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جیسے تو نے میرا یہ وہ ظاہر خوبصورت بنایا ہے، میرا باطن بھی خوبصورت کر دے، یہ دعا کر دی۔ اس کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، 3 دفعہ پڑھ کے وہ سامنے سراپا جو نظر اس پہ بھی پھونکا، اپنے آپ بھی پھونکا، اور اگر بچے ہیں بچوں کے سب بچوں کے اوپر پھونک دیں۔ کمال کی چیز ہے، کسی بھی قسم کا نظرو ہوگا اس کی نظر نہیں لگی، کیونکہ بعض لوگ نظرو ہوتے ہیں ان کی نظر خام خواہ لگتی ہے، وہ اگر کچھ کہیں ایمان ہے وہ ماشاءاللہ بھی بول دے تب بھی لگ جاتی ہے، ان کی خون کے اندر چیز شامل ہوتی ہے، تبھی حدیث میں یہ نظر بد کی بڑی وہ سنگینی بتلائی گئی کہ بہت خطرناک، یہ جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں نا ہڈیاں تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے نظر، یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں اس کا اہتمام کریں سب لوگ، بڑے چھوٹے، انشاءاللہ کمال کا فائدہ ہے، آپ کو نظر نہیں لگے گی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اٹیک ہوا فوراً ہی وہ خود بخود ہی صاف ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔ بہت شکریہ حضرت۔ ایک کال لینے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ جی فرمائیے۔ اگر آواز نہ آئی تو پھر ہمارا شو ختم ہو جائے گا، ختم ہونے کا ٹائم آ گیا۔ جی بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز اونچا بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب لوگوں کو اور میرے پیارے سارا سلام۔ وعلیکم السلام۔ محبت قائم رہے۔ بولوں گی میرے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہے، انٹرویو دیتے لیکن جواب نہ میں آتا ہے، اور دوسرے وہ بیمار بہت رہنے لگے،
बार बार और बहुत ढेर लिखी होता है डॉक्टर सलाहुद्दीन तो और ना शादी हो रही है, ये सारी इसमें प्लीज समझा दीजिए और बताइए कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, जिस अंदाज से आपने इजहार मोहब्बत किया, अल्लाह बेहतरीन बदला आपको नसीब फरमाए और आपको भी ज़ाहिर बात नहीं दौलतों से माला माल फरमाए। और बाकी आप बेटे की जॉब के हवाले से, बीमारी के हवाले से पूछ रही हैं, तो याद होगा कि मैंने प्रोग्राम में इसमें आज़म और आज भी उसका तज़किरा है, उसका जिक्र किया था। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 1 और 2, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये यहाँ तक इतना टुकड़ा जो है ये आपने 41 दफ़ा रोज़ पढ़ना है, 41 टाइम पढ़ना है। पढ़ के जो बेटी की जॉब की भी दुआ करें और पानी दम करके बेटे को पिलाएं, उसके ऊपर फूंक दें, उसकी बीमारियां भी रफा होंगी और जाब और इज्जत भी मिलेगी। तो इसमें आज़म है चूँकि, और इसमें आज़म में मैंने बताया जो भी नियत आप करके चलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो आपको कामयाबी होगी। ये जो है 21 दिन पाबंदी से कर लें, इंशाअल्लाह आपके बेटे को शायद दौलत भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी और सेहत भी मिलेगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत। आखिर में मैं बात करना चाहूँगा हिज़्बुल बहर। जी बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, आप सबको एक दफ़ा फिर मौका मिल रहा है कि आप मुफ्ती मुनीर अहमद अफजल साहब के साथ अपना वक्त गुजारें। वक्त गुजारने से मुराद ये कि हिज़्बुल बहर का प्रोग्राम हो रहा है और हिज़्बुल बहर जो है ये 3 दिन के लिए आप यहाँ आते हैं और तालीमात हासिल करते हैं, सवाब हासिल करते हैं, बहुत से मसाइल हल करते हैं। तो ये प्रोग्राम फिर शुरू होने वाला है। और ये हज़रत मैं तो ये हैरान हूँ कि आप वक्त कैसे निकाल लेते हैं इतना, और वक्त निकाल के, क्योंकि मैंने अटेंड किए हैं ये, तो मुझे पता है कि क्या आप करते हैं और क्या सिखाते हैं आप। मतलब मैं अल्फाजों में अब नहीं तो ये बयान हाल हो गया, वक्त मुझे निकाल लेता है, बस ऐसे ही ये लग हो रहा रहा है, ऐसे ही कुछ ऐसे ही लग रहा है। और जो कुछ वहाँ होता है ये तो देखने से ताल्लुक़ है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसको बयान लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता कि वो जो 3 दिन है वो कैसे गुजरते हैं और अब वहाँ से आदमी क्या सीख के और क्या बन के निकलता है। तो हज़रत 31 जुलाई से जुमेरात को असर के वक्त यहाँ पे पहुँचें। आपका रहना इस जगह पे, खाना पीना यहाँ पे और तालीमात यहाँ पे और गुनाहों से छुटकारा यहाँ पे, तो ये सब फ़वाइद हैं। और ये बताइए कि कितने पैसे आप देंगे या क्या खर्चेंगे? ज़ीरो, नथिंग। तो आप भी आइए, फैमिली के बच्चों को भी लाइए और दोस्तों अजीज़ों को भी लाइए, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए। और ये फॉर्म आपको टीवी पे भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल रहे हैं। आप रहम टीवी फेसबुक पे चले जाएं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कराइए या हमें कॉल कीजिए, जैसे भी आपके लिए आसानी हो वैसे ही कीजिए। लेकिन हिज़्बुल बहर में इंशाअल्लाह अल अज़ीम हमें यकीन है कि जगह कम होगी, इसलिए जल्द से जल्द आप इस सिलसिले में अपना नाम दर्ज करवाएं। मैंने ठीक कहा? ठीक है ना? तो आपकी तरफ से दावत है सबको, और ये जो ना कबूल करे ये उसकी किस्मत है, ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन दावत आपको हमने दे दी। हज़रत, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। आप सबका और हम सबका अल्लाह हामी व नासिर। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम